کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان. پہلے بڑا صاحب بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے. اس زمانے کا مزہ لے لیجیے گا شاعر حضرات. بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے. بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے. ہدایتیں نہ کرو، نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو. یہ میں کسی کی نظر نہیں کر رہا ہوں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کہاں کس کو نظر کر رہا ہوں اپنے آپ. ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے، نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو، یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. نصیحتیں نہ کرو، نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو، یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. ہوا ہے سامنا، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. ہوا ہے سامنا، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. بڑے دنوں میں پرانی ملی پرانے سے. ہوا ہے سامنا زندگی کا عرصے بعد، عرصے بعد. دو شعر اور سن لے بس دو شعر. اچھا پڑھو 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 پڑھو. یہ بٹا میں سے تھوڑا دیر یہ سب اتارے ہوئے ہیں، یہ دوسرے شاعروں کو اتارے ہوئے ہیں گلے سے. اترن پہننے کا عادی نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں میں. ہاں بات ٹھیک، جیتے رہیے جیتے رہیے. آج بھی نہیں، یہ لے لے یہ لے. اچھا، دنیا ہر امتحان سے، ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. ہر ایک امتحان سے مزہ لے لیں، ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے. ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے. تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے. صاحب مظہر نے شعر کہا کہ اٹھنے کو اٹھ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے. اٹھنے کو اٹھ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی. گھر یار وہ دو شاعر جو نہیں ہے ان کا پورا ہو گیا، میں نے برابر کر دیا. جو وہ اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے. گھر تھوڑی جائیں گے. جو اب ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. اب جو ملا ہے، اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے، اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. تیری طرح وفا سے مکر تھوڑی جائیں گے. اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم. تیری طرح وفا سے
میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. لویں دیوں کی، اب ہمارے عزیز کا نے حکم دیا ہے کہ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا. لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے. اب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی. وہ آپ کے انور بھائی کا کہہ رہے تھے، آپ انور بھائی کی گاڑی جانے والی ہے. سنیے دیکھیے، آپ سے زیادہ سردی مجھے لگ رہی ہے خدا کی قسم، اور میں بیمار بھی ہوں، مریض بھی ہوں، لیکن اب آپ پڑھوا رہے ہیں. جب تک کہیں گے جب تک پڑھتا رہوں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی گریز نہیں، کوئی نخرے وخرے نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اس بات کا لحاظ کر رہا ہوں کہ میں صدر تھا اور یہاں سے ہر شاعر کو پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ بس کرو، کم پڑھو، اور خود موقع آیا تو لگ گیا مائک سے. تو وہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی 2-4 شعر اور میں پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. اب میں جو پڑھنے لایا تھا وہ 1-2 شعر میں پڑھتا ہوں. صاحب یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے. انور بھائی سننے سے، یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے. یقین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا، یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. اور تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، مگر پتہ تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر. بہت اچھے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، مگر پتہ تو چلے آستی میں کیا، مگر پتہ تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. صاحب یہ غزل ہفتہ 10 دن پہلے کی ہے. پچھلے ہفتے یہاں پڑھ کے بھی گیا ہوں. 2-4 شعر وہ سن لیں، میرا خیال ہے کافی ہو جائے. عرض کیا ہے کہ ہمیں پہچانتے ہو. ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو، ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو، ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. ہمیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان. یہاں سے 2-3 شعر سن لیں. انور بھائی آپ پہلی بار سنیں گے شاید یہ شعر. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور اگر پہلے سے سنے ہوئی ہو تو میں سچ بول رہا ہوں، آپ غلط بول رہے ہیں. یہ ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. اور جو دنیا میں سنائی دے. اس محفل کی کیا خوبصورت محفل کر دی آپ نے. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں.
جو دنیا میں بھائی زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا جو دنیا میں خیال سنائی ہے، دے اسے واہ واہ واہ، خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. ہے خواہش دو نوالوں کی. سنیں آپ پہلی صف میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ماجد اس پر میں نے بھی داد دی اور آپ نے بھی بہت ہی جی لگا کے سنی تھی. واقعی غزل بھی بہت خوبصورت تھی. اچھے اشعار پہ آپ اتنے اچھے طریقے سے داد دے رہے، اس لیے میں نے مخاطب کی عرض کرتا ہوں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. ہے خواہش دو نوالوں کی، دو نوالوں کی ہے خواہش دو نوالوں کی. ہمیں برتن کی حاجت کیا، یہ خواہش دو نوالوں کی. ہمیں برتن کی حاجت کیا، فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. یہ خواہش دو نوالوں کی. بھائی زندہ باد، یہ خواہش دو نوالوں کی، یہ خواہش دو نوالوں کی. ہمیں برتن کی حاجت کیا، فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. اور دوستوں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے بہت سب کچھ اچھے، ہو گیا، زندہ باد، واہ واہ واہ. مگر ایک چیز باقی ہے. آدھا منٹ اور لینا چاہوں گا دوستو. میرے ایک بہت ہی عزیز ترین ساتھی، میرے دوست شکیل پٹواری صاحب، دور دور سے آج اس شہر میں اس مشاعرے میں لوگ دیکھ رہا ہوں، اجین سے تشریف لائیں شاید مشاعرہ سننے اس محفل میں. ایک 4 مصرے انہوں نے مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ بھائی دیکھوں گا کہ یہ محفل سننے لائق بچ رہی ہے تو میں ضرور پڑھ دوں گا. لیکن آپ نے تو کمال کر دیا صاحب، آپ نے مجھے بھی زندہ کر دیا خدا کی قسم. تو یہ 4 مصرے میں آپ کو پڑھتا ہوں، بہت پرانے لکھے ہوئے ہیں وہ، لیکن وہ اس میں پڑھ کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا. از کیا کہ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں. اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. قبر کے پتھر کے نیچے تھی، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں. قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں. بس بھائی بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے مجھے. اب کیا کرنا ہے؟ اچھا 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 جان تھوڑی ہے. اس غزل کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، یہ 30-35 برس پہلے یہ میں نے غزل کہی تھی اور خوب سنایا کرتا تھا میں. اور صاحب کیا بتائیں، کیا کس محفل میں، اس محفل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھوپالی صاحب کے حوالے سے کہ سب کچھ انہی کے لیے آج رکھا گیا ہے. اور آج بلکہ
ایک سیمینار آپ آئندہ رکھا کریں. اور وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہم ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. اتنے واقعات میرے اور ان کے تھے، اتنے مشہور سارے ملک میں، کہ فضل تابش صاحب اس زمانے میں اردو اکیڈمی کے وہ سیکرٹری تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ راحت تم یہ ساری چیزیں لکھ کر مجھے دے دو، تو ایک باقاعدہ کتاب لکھوں کہ راحت اور کیف صاحب کے کیا رشتے اور کیا دوستانے اور کتنی شفقتیں اور کتنی محبتیں رہی تھیں. آج ان کی محفل میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. پروین میری بیٹی ہے یہ. ان سے آخری وقت میں جس طریقے سے وہ اندور تشریف لاتے تھے. بہرحال مجھے اب زیادہ نہیں بولنا چاہیے، رو دوں گا خدا کی قسم. تو میں پڑھتا ہوں. یہ غزل اسی زمانے کی ہے جب میں بہت داد ملتی تھی مجھے. کیف صاحب مجھے بہت دعائیں دیتے تھے. اسی زمانے کی غزل ہے، لیکن پڑھا کے بھول بھال گیا تھا. ابھی 2 سال سے نہ جانے کیا ہوا کہ نہ جانے یہ پھر سے اگائی زمین سے. اور لوگ فرمائشیں کرتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ پھر سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھیے، اور میں پڑھتا ہوں. کہ صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. وہ صاحب جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے. بہت ویری گڈ. دیکھیے بھوپال کی دادائی آمین. جو آج صاحب مسند ہیں. ایک پروگرام چل رہا تھا دلی میں، تو ہندی کے ایک بڑے رائٹر ہیں اشوک چکردھر، وہ نظامت کر رہے تھے انور بھائی کی طرح. تو جب میں اس مصرے پر آیا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو میں نے یہ سوچا کہ ہندی والے کافی سن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی اشوک ذرا صاحب مسند کو یہ بتا دیں کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں، تاکہ تمام لوگ شریک ہو جائیں، تمام لوگ انجوائے کر سکیں. تو انہوں نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی کہا کہ ستادھیش. تو میں نے کہا پھر تو صاحب مسند ہی ٹھیک ہے، وہ رہنے دو. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں. عرض کر رہا ہوں کہ مگر میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ بھوپالی صاحب کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لیے، لیکن میری عقیدتیں، میرا ایمان، میرا جذبہ، خدا سے میری دعا
کہ اس فقیر منشت کو، اس شہنشاہ غزل کو درجات کے بلند کرے جنت میں جی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان پہلے بیٹا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ